شہریار کے اعصاب پر جیسے بجلی گری تھی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں دعا کے بازو پر موجود اس بدحیت اور گہرے نشان پر جمی تھیں جو کسی وحشیانہ ظلم کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں موجود شہوت اور تپش ایک پل میں برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف اور گھن نے لے لی۔ یہ کیا ہے دعا؟ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ دعا نے اپنی آستین دوبارہ نیچے نہیں کی بلکہ وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی وہ ویرانی اب شہریار کے پور پور میں اتر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی جسے اب تک نوریان کے انتقام کا ایک معمولی مہرہ سمجھ رہا تھا، دراصل کسی بہت بڑے اور خونی راز کی آمین ہے۔ شہریار کا ہاتھ جو ابھی دعا کے لمس کے لیے بے چین تھا اب لرز رہا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی اور باہر کالی رات کا سناٹا اس سچائی کو نگلنے کے لیے تیار کھڑا تھا جو دعا کے لبوں سے ابھی برآمد ہونے والی تھی۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے نوریان کی امانت میں خیانت نہیں کی بلکہ وہ خود ایک ایسی آگ کے قریب جا پہنچا ہے جو پاشا خاندان کے ساتھ ساتھ اسے بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ دعا کی آنکھیں اب کسی بنجر زمین کی طرح خشک تھیں جن میں آنسوں کی جگہ ایک تھکا دینے والا سچ کھڑا ہوا تھا۔ میں نوریان پاشا کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہوں شہریار صاحب، بلکہ میں وہ گناہ ہوں جسے افضل پاشا نے برسوں پہلے ایک اندھیری رات میں جنم دیا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ شہریار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دعا نے اپنی نظریں کمرے کے گوشے میں جمی گڑیا پر ڈالی اور پھر گویا ہوئی، فارس نے مجھے اس لیے پالا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن پاشا خاندان کی جھوٹی غیرت اسی ناجائز رشتے کے بوجھ تلے دم توڑ دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ نوریان لالا کبھی اپنی سگی بہن کا سودا نہیں کریں گے، اس لیے اس نے مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اپنے ہی خون کی حرمت پامال کر بیٹھے۔ شہریار کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے اس ہولناک حقیقت کا ادراک ہو رہا تھا کہ نوریان نے غیرت کے نام پر جس لڑکی کا نکاح اپنے دوست سے کروایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن تھی۔ شہریار کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اسے اپنی گرفت ان تمام جذباتی لہروں پر ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی جو تھوڑی دیر پہلے اسے دعا کے قریب لے آئی تھیں۔ شہریار کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ کسی گناہ کی آلودگی میں دھس گئے ہوں۔ وہ شخص جو نوریان کا دست راز تھا، جس نے نوریان کی آنکھوں میں آئمہ کے لیے بہتے آنسو دیکھے تھے، آج اسی نوریان کی سگی ماں مگر چھپائی گئی بہن کے سامنے مجرم بن کر کھڑا تھا۔ افضل پاشا کی بیٹی، اس کے لبوں سے یہ الفاظ کسی سسکی کی طرح نکلے۔ دعا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر وہی پاشا خاندان والی مخصوص جھلک اب صاف دکھائی دے رہی تھی جسے اب تک معصومیت کا پردہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ ہاں شہریار صاحب، میں وہی ناپاکی ہوں جسے حویلی کی دیواروں نے قبول نہیں کیا اور جسے فارس نے ایک مہلک ہتھیار بنا کر نوریان لالا کی گود میں پھینک دیا۔ شہریار نے لرزتے ہاتھوں سے صوفے کا سہارا لیا۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ اسے نوریان کی وہ دھاڑ یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ اسے مٹی میں ملا دو، اور اب اسے احساس ہوا کہ نوریان انجانے میں اپنے ہی خون کی تسلیل کر رہا تھا۔ نوریان اس وقت اپنے بیڈ روم کی بیلکنی میں کھڑا سرد ہوا کے تھپیڑے اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کے اندر بیڈ پر آئمہ ساکت لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں جیسے وہ وہاں اپنی برباد شدہ زندگی کے نقش تلاش کر رہی ہو۔ نوریان نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھال دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین و آسمان ایک کر دے تاکہ آئمہ کے چہرے پر وہ پہلی والی مسکراہٹ واپس آ سکے، مگر اسے معلوم تھا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مرہم وقت کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس نے مڑ کر نیم آنکھوں سے آئمہ کو دیکھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ شخص جو دشمنوں کے سامنے پہاڑ بن جاتا تھا آج اپنی ہی محبت کی خاموشی کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہو رہا تھا۔ اسے آئمہ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے ہسپتال میں کہے تھے، لالا میرے وجود سے اس درندے کا لمس ہٹا دیں۔ نوریان نے اپنی مٹھی اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کے ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، فارس اور اس کے پیچھے چھپے وہ تمام مہرے جنہوں نے آئمہ کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ اچانک آئمہ کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑی اور اس کے خشک لبوں سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی، فارس نہیں! نوریان سگریٹ وہیں فرش پر مسل کر دیوانہ وار بیڈ کی طرف لپکا۔ آئمہ نیند میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر
पसीने के कतरे चमक रहे थे और वो अपने हाथों से हवा में किसी नादीदा वजूद को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। नूरियान ने तड़प कर उसे अपने हिसार में लेना चाहा, मगर जैसे ही उसके हाथ आयमा के कंधों में हुए और छुए, आयमा ने हौलनाक अंदाज में अपनी आंखें खोल दी और नूरियान को पहचानने की बजाय उसे वहशतज़दा नज़रों से देखने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो बेड की पुष्ट से जा लगी। उसका पूरा जिस्म थर थर काँप रहा था। मत छूना मुझे, तुम वही हो, तुम्हारी आंखों में भी वही दरिंदगी है। आयमा की आवाज़ किसी ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। नूरियान का हाथ फिज़ा में ही मुंजमद हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में गर्म पिघला हुआ सीसा भर दिया हो। वो शख्स जो आयमा का मान था, आज उसके लिए खौफ की अलामत बन चुका था। नूरियान ने अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारी। उसके जोड़ों से खून रस कर सफ़ेद दीवार पर सुर्ख लकीरें बनाने लगा, मगर उसे अपने जिस्मानी दर्द का एहसास तक न था। उसे तो वो रूह तड़पा रही थी जो उसके सामने किरची किरची होकर बिखर चुकी थी। नूरियान ने अपने ज़ख्मी और लहूलुहान हाथ को एक झटके से पीछे किया और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया ताकि आयमा को उसके कद से खौफ न आए। उसने अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था रेशम की तरह नरम और मोहब्बत से गुंधा हुआ बनाकर पुकारा, आयमा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा नूरियान हूँ। वो शख्स नहीं जो तुम्हें तकलीफ़ दे, बल्कि वो जो तुम्हारी तकलीफ़ को अपनी रूह में उतारने के लिए तड़प रहा है। आयमा की वहशतज़दा आंखें आहिस्ता आहिस्ता नूरियान के चेहरे पर टिकी, जहाँ गुस्से की जगह अब सिर्फ बेपनाह निदामत और वालिहानापन था। नूरियान ने बहुत हिम्मत जमा करके नहायत आहिस्तगी से अपना दूसरा हाथ आयमा के लरसते हुए हाथ के पास रखा। उसे छुए बगैर सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तुम कहती हो ना कि मेरे लम्स में वही दरिंदगी है, तो देखो आयमा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक तुम्हारा दिल मुझसे पनाह ना मांग ले। मैं तुम्हारा वो हिसार बनूंगा जहाँ हवा भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो सके। आयमा की सिसकियाँ धीरे धीरे कम होने लगीं। नूरियान की आंखों में मौजूद सच्चाई और उसके लहजे की रकत ने आयमा के अंदर जमी खौफ की बर्फ़ को थोड़ा पिघला दिया। उसने कांपते हाथों अपनी उंगलियां नूरियान की हथेली के करीब की, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये वही नूरियान है जो उसे अंधेरों से निकाल आया था। नूरियान ने उसे महसूस किया मगर हरकत नहीं की। वो साकित रहा, जैसे कोई इबादत गुजार अपने खुदा के सामने झुका हो। आयमा ने धीरे से अपना सर नूरियान के कंधे पर टिका दिया। ये एक खामोश एतराफ़ था कि इस जहान फ़ानी में अगर कोई उसकी रूह को दोबारा जोड़ सकता है तो वो सिर्फ यही शख्स है। नूरियान ने सुकून की एक लंबी सांस दी और अपने आंसू आयमा के बालों में जज्ब होने दिए। ये लम्स अब बोझ नहीं, एक मुकद्दस अहद बन चुका था। शहरयार के अंदर का ज़ब्त अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। दुआ के लबों से निकला वो जुमला कि वो एक मुर्दा लाश है और उसके 16 साला वजूद की वो तड़प शहरयार के एसाब पर हथौड़ों की तरह लगी थी। उसने मसलहत, दोस्ती और नूरियान के खौफ को एक झटके से परे धकेला और दीवान आवर दुआ के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। दुआ की बंद पलकों से आंसू छलक कर शहरयार की उंगलियों को भिगो रहे थे, मगर शहरयार की नज़रें उसके लरसते गुलाबी लबों पर जमी थी। उसने अपना चेहरा दुआ के इतना करीब किया कि उनकी सांसें एक दूसरे में जम होने लगी, और फिर वो लम्हा आया जब उसने तमाम तर हदूद को पामाल करते हुए अपने लब दुआ के लबों पर रख दिए। दुआ के वजूद में एक बिजली सी दौड़ी। उसके छोटे छोटे हाथ शहरयार के सीने पर जम गए, जैसे वो उसे पीछे धकेलना चाहती हो, मगर उसके अंदर की कमज़ोरी ने उसे बेबस कर दिया था। शहरयार का लम्स अब हमदर्दी का नहीं रहा था, उसमें एक वहशियाना मलकियत और बरसों की प्यास थी जो दुआ की पोर पोर को झुलसा रही थी। उसने दुआ की कमर के गिर्द अपने बाजू हमाइल करके उसे अपने सीने से इस कदर सख्ती से भींचा कि दुआ के सीने की धड़कनें शहरयार के दिल के साथ हम आहंग हो गई। कमरे की बोझल फिजा अब उनकी अनकही आग की लपेट में थी, जहाँ नूरियान का इंतकाम पीछे रह गया था और सिर्फ दो तड़पते हुए वजूद बाकी थे जो एक दूसरे के लम्स में अपनी शनाख्त खो रहे थे। शहरयार ने दुआ के निचले लब को अपनी गिरफ्त में लिया तो दुआ के हलक से एक मध्यम सी सिसकी निकली, जो एहतजाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल सुपुर्दगी की सज़ा थी। वो लड़की जो खुद को मोहरा कह रही थी, शहरयार की इस बेबाक लम्स ने उसे ज़िंदगी की उस हिद्दत से रोशनास करा दिया था जहाँ अब वापसी का कोई रास्ता न था। शहरयार अभी दुआ के लम्स के शहर में ही गिरफ्तार था कि दूर मेज़ पर पड़े उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई, मगर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उधर शहर के दूसरे कोने में नूरियान पाशा के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी, जिसने कमरे की रोमानवी खामोशी को किसी खंजर की तरह चीर दिया। नूरियान ने आयमा के आहिस्ता से तकिए से लगाया और फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर फारिस का नाम देखकर उसके माथे पर गुस्से की रगें उभर आईं। मैसेज मुख्तसर मगर हौलनाक था। नूरियान पाशा, अपनी बहन दुआ का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत जल्द बेवा होने वाली है। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता।
نوریان کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے لگا جیسے فارس اس کے فارم ہاؤس کی دیواروں کے پیچھے ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے فوراً شہریار کا نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے صرف گھنٹی بجتی رہی۔ نوریان نے غصے میں فون بیڈ پر پٹکا اور اپنی پستول اٹھا لی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ فارس نے اسے آئمہ کے دکھ میں الجھا کر شہریار اور دعا کو موت کے جبڑے میں دھکیل دیا ہے۔ اس نے ایک آخری نظر سوتی ہوئی آئمہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی، شہریار اور دعا کو کسی بھی قیمت پر بچانا۔ فارم ہاؤس کی اس پرتعیش تنہائی میں، جہاں ابھی چند لمحے پہلے شہریار اور دعا کے درمیان ایک انکہی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، اچانک موت کی سرد لہر نے دستک دی۔ ابھی ان کے لبوں کی تپش ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی کہ باہر لان میں موجود کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ایک دم خاموش ہو گئیں، جیسے کسی نے ان کے گلے کاٹ دیے ہوں۔ شہریار، جو دعا کے لمس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے پیشہ ورانہ اعصاب نے اسے فوراً خطرے کی بو سونگھنے پر مجبور کر دیا۔ دعا، جو ابھی تک اپنی بند آنکھوں کے پیچھے ایک نئی دنیا کے خواب بن رہی تھی، شہریار کی اچانک دوری پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتی، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ فارم ہاؤس کے داخلی ہال کا شیشہ چکنا چور ہو گیا اور گولیوں کی بوچھار نے دیواروں پر لگی پینٹنگز کے پرخچے اڑا دیے۔ شہریار نے کسی چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور دعا کو بیڈ سے نیچے کھینچ کر اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی نہیں نکالنا۔ شہریار کی سرگوشی کسی خنجر کی طرح تیز تھی۔ باہر سے بوٹوں کی چاپ اور بھاری سانسوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کے بھیجے ہوئے پیشہ ورانہ قاتلوں نے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ شہریار نے اپنی کمر سے لگی 9mm کی پستول نکالی اور اس کا میگزین چیک کیا۔ اس کی آنکھیں اب وہ نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے دعا کے لیے پگھل رہی تھیں، اب ان میں صرف موت کا رقص تھا۔ اس نے دعا کو کھینچ کر کمرے کے کونے میں موجود ایک بڑی لکڑی کی الماری کے قریب کیا۔ دعا، میری بات غور سے سنو، اس الماری کے اندر چھپ جاؤ اور جب تک میں خود آ کر تمہیں نہ نکالوں باہر قدم نہیں رکھنا، چاہے تمہیں میری چیخیں ہی کیوں نہ سنائی دیں۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے شہریار کی قمیص پکڑ لی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر ایک آخری الوداعی بوسہ دیا اور اسے زبردستی الماری کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا گیا اور دو نقاب پوش حملہ آور اندر داخل ہوئے۔ شہریار نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے 2 فائر کیے اور دونوں حملہ آور اپنے ماتھے پر موت کا نشان لیے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ باہر سے آنے والی گولیوں کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ دشمن کی تعداد شہریار کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ شہریار کی پستول سے نکلی گولیوں نے کمرے کی خاموشی کو ایک وحشیانہ دراڑ کی طرح چیر رکھ دیا تھا، مگر باہر لان اور کوریڈور سے اٹھنے والے شور بتا رہے تھے کہ یہ محض ایک جھلکی ہے۔ وہ خونخوار شکاری تھے جنہیں فارس نے خاص طور پر نوریان کی اس کمزوری کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا جسے ابھی ابھی اپنی طاقت بنا چکا تھا وہ۔ شہریار نے کمرے کے بھاری ساگوان کے بیڈ کو ایک ہی جھٹکے سے دھکیلا اور اسے دروازے کے سامنے اڑا دیا تاکہ دشمن کو اندر آنے میں رکاوٹ ہو۔ گولیوں کی بوچھار اب کھڑکیوں کے شیشوں کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ شیشے کی کرچیوں کے بارش دعا کے الماری کے سامنے گر رہی تھی، جہاں وہ اپنی سانسیں روکے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اسے الماری کی چھٹیوں سے شہریار کا وہ عکس نظر آ رہا تھا جو کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح پوزیشن لیے کھڑا تھا۔ دوسری طرف شہریار کی سنسان سڑکوں پر نوریان پاشا کی کالی لینڈ کروزر سڑک کو چیرتی ہوئی فارم ہاؤس کی طرف دوڑ رہی تھی۔ نوریان کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کے پور سفید پڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جلال اور پیچھے 2 مزید مسلح گارڈز بیٹھے تھے جن کے چہرے پر موت جیسی سنجیدگی طاری تھی۔ نوریان کا موبائل فون ڈیش بورڈ پر پڑا مسلسل بج رہا تھا، مگر اسے اٹھانے کی مہلت نہیں تھی۔ اسے صرف فارس کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ دعا بیوہ ہونے والی ہے۔ نوریان کے اندر ایک عجیب سا تضاد جنم لے رہا تھا۔ وہ دعا جس سے وہ نفرت کرنا چاہتا تھا، جس کا سودا اس نے انتقام کے لیے کیا تھا، آج اس کی زندگی کے لیے وہ اپنی جان داؤ پر لگا چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر شہریار کا خیال آ رہا تھا، اس کا وہ بچپن کا دوست جس نے نوریان کی خاطر ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا جس کا مستقبل ہی تاریک تھا۔ تیز چلاؤ جلال، اگر شہریار کو کچھ ہوا تو میں اس شہر کو قبرستان بنا دوں گا۔ نوریان کی آواز میں وہ دھار تھی جو صرف تب نکلتی تھی جب پاشا خاندان کا غرور خطرے میں ہو۔ ادھر گھر میں جہاں آئمہ کو نوریان نے بڑے مان سے چھوڑا تھا، اب ایک الگ ہی سازش پروان چڑھ رہی تھی۔ نوریان کے جاتے ہی گھر کے پچھلے دروازے سے ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ زویا تھی، وہی زویا جس نے آئمہ کی زندگی کو جہنم بنانے میں فارس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے ملازموں کو پہلے سے ہی کسی نہ کسی بہانے دور کر دیا تھا۔ وہ دبے قدموں آئمہ کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں آئمہ ابھی ابھی نوریان کے لمس کی میٹھی یادوں میں تھوڑی دیر کے لیے سکون کی نیند سوئی تھی۔ زویا نے دروازہ کھولا اور بستر پر لیٹی اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کے ماتھے پر ابھی نوریان کے بوسے کی مہک باقی تھی۔
زویا کی آنکھوں میں حسرت اور نفرت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اسے آئمہ کے سرہانے پڑے پانی کے گلاس کے قریب لے گئی۔ اس کا ارادہ آئمہ کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک ایسی ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ صرف خودکشی ہو۔ اس نے خاموشی سے آئمہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ جاگ جاؤ آئمہ، تمہارا محافظ تمہیں ایک بار پھر دھوکے کی منجدار میں چھوڑ کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا ہے جس کے لیے اس نے تمہیں قربان کر دیا۔ آئمہ کی پلکیں لرزیں اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، سامنے زویا کا وہ زہریلا چہرہ دیکھ کر اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ زویا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، اگر سچ سننا چاہتی ہو تو میری بات غور سے سنو۔ نوریان تمہیں صرف اس لیے بچا رہا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اپنی پارسائی کا ڈھونگ رچا سکے، ورنہ وہ تو دعا کے ساتھ فارم ہاؤس میں رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ فارم ہاؤس کے اس کمرے میں جہاں اب شیشے کی کرچیاں اور گولیوں کے خول فرش پر بکھرے پڑے تھے، بارود کی وہ نتنوں کو جھلسا رہی تھی۔ شہریار بیڈ کی اوٹ میں دبکا ہوا تھا، اس کی سانسیں کسی دھکرنی کی طرح چل رہی تھیں۔ باہر کوریڈور میں قدموں کی چاپ اب بالکل دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی پستول کا میگزین چیک کیا، صرف 3 گولیاں باقی تھیں۔ لعنت ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی۔ اسے اپنی موت کا خوف نہیں تھا، اسے فکر تھی تو اس الماری میں بند اس 16 سالہ وجود کی جو اس کے نام سے منسوب ہو چکا تھا۔ اچانک ایک دستی بم گرینیڈ کمرے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر آ گرا۔ شہریار کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے صوفے کی کشن اٹھا کر اس پر پھینکے اور خود کو زمین پر گرا لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے کمرے کی چھت کا پلسٹر جھڑ کر نیچے گرا اور ہر طرف دھول کا بادل چھا گیا۔ الماری کے اندر بند دعا نے ایک دلوس چیخ ماری۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اسے لگا کہ شاید شہریار ختم ہو چکا ہے۔ دھوئیں کے اس بادل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 مسلح نقابپوش کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں خود کار رائفلیں تھیں جو کسی بھی لمحے آگ اگلنے کے لیے تیار تھیں۔ شہریار نے دھوئیں کی آڑ میں ہی ایک قاتل کی ٹانگوں پر فائر کیا۔ وہ چیخ مار کر گرا، مگر اسی لمحے دوسرے حملہ آور کی رائفل سے نکلی گولی شہریار کی بائیں کندھے کو چیرتی ہوئی پار نکل گئی۔ شہریار کے حلق سے ایک کرخناک آواز نکلی اور وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ خون کے فوارے اس کی سفید قمیص کو آنن فانن سرخ رنگ میں رنگ دیا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گری۔ ختم کرو اسے، ایک حملہ آور نے غرا کر کہا اور اپنی رائفل کا دہانہ شہریار کے ماتھے کی طرف سیدھا کر دیا۔ الماری کے پٹ ایک جھٹکے سے کھلے۔ دعا، جس کے چہرے پر آنسوں اور دھول کی تہیں جمی تھیں، کسی بپھری ہوئی ناگن کی طرح باہر نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں وہ بھاری رائفل تھی جو شہریار نے کمرے کے کونے میں رکھی تھی اور جسے چلانا تو دور، اٹھانا بھی ایک بچی کے لیے محال تھا۔ مگر اس وقت اس کے اندر پاشا خاندان کا وہ جنون جوش مار رہا تھا جو ظلم کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے رائفل کا ٹریگر دبایا، ایک زوردار لرزہ خیز آواز گونجی اور سامنے کھڑا حملہ آور کا سینہ چھنی ہو گیا۔ دعا کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ رائفل کے جھٹکے نے اسے پیچھے دیوار سے دے مارا، مگر اس کی نظریں شہریار پر جمی تھی جو نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہریار صاحب، وہ چیخی اور لڑکھڑاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس کا دوپٹہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو کسی بھی شکاری کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے رائفل دوبارہ اٹھائی اور دوسرا حملہ آور کی طرف رخ کیا جو ابھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے میرے شوہر کو چھوا کیسے؟ دعا کی آواز میں وہ دھار تھی جسے سن کر شہریار کی آنکھیں بھی حیرت سے کھل گئیں۔ وہ بچی جو گڑیوں سے کھیلتی تھی آج اپنے سہاگ کی حفاظت کے لیے موت کا فرشتہ بن چکی تھی۔ فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک آواز آئی اور نوریان پاشا کی گاڑی کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح آہنی دروازے کو توڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ نوریان نے گاڑی کے رکنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کلاشن کوف اس وقت موت کا راگ الاپنے کے لیے بے چین تھے۔ جلال اور اس کے ساتھیوں نے پوزیشن سنبھال لی تھی اور کوریڈور میں موجود آخری 2 حملہ آوروں کو نوریان نے اپنی گولیوں کی زد میں لے کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ وہ دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے ابھی دعا کی چیخ اور رائفل کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی چوکھٹ پار کی، سامنے کا منظر دیکھ کر نوریان پاشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا اپنا ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ کمرے کے وسط میں دھوئیں اور بارود کے بادلوں کے درمیان دعا کھڑی تھی۔ اس کے چھوٹے سے وجود نے وہ بھاری رائفل ابھی سینے سے لگائی ہوئی تھی جیسے وہ اس کی جان کی ڈھال ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینے اور خون کی چھینٹیں تھیں اور اس کی نظروں میں وہ وحشت تھی جو نوریان نے کبھی معصوم کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ دعا کے سامنے ایک حملہ آور کی لاش پڑی تھی جس کا سینہ دعا کی گولیوں نے چھنی کر دیا تھا اور دوسری طرف شہریار دیوار سے ٹیک لگائے خون میں لت پت پڑا تھا۔ نوریان کی نظریں جب دعا کے چہرے پر جمی تو اسے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ دعا کو نہیں بلکہ اپنے باپ افضل شاہ کو دیکھ رہا ہو۔
وہی غسیلی آنکھیں، وہی جبڑوں کی سختی اور وہی صفاقانہ چاہ و جلال جو صرف پاشا خاندان کے مردوں کا خاصا تھا۔ نوریان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اب تک فارس کی کٹ پتلی سمجھ رہا تھا، اس کے اندر تو اس کا اپنا ہی خون جوش مار رہا ہے۔ دعا! نوریان کی آواز میں ایک لرزہ تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف بڑھا۔ دعا نے جیسے ہی نوریان کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے رائفل چھوٹ گئی اور وہ ہذیانی انداز میں ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جس میں درد اور جنون ملا ہوا تھا۔ دیکھیے لالا، میں نے اسے مار دیا، اس نے میرے شہریار صاحب کو چھوا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ نوریان نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، مگر دعا پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں نوریان کے لیے وہی اجنبیت اور نفرت ابھری جو ایک دشمن کے لیے ہوتی ہے۔ نوریان ساکت رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس ایک رات نے دعا کے اندر کی اس معصوم بچی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، اور اب اس کے سامنے افضل پاشا کی وہ وارث کھڑی تھی جس کا وجود خود نوریان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بننے والا تھا۔ نوریان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا ہاتھ جو دعا کو تھامنے کے لیے بڑھا تھا فضا میں معلق رہ گیا۔ کمرے میں بارود کی بو اب بھی پھیلی ہوئی تھی، مگر فضا میں موجود تناؤ کسی گہرے دھماکے کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ شہریار نے جو اب تک دیوار سے سر ٹکائے ہانپ رہا تھا، ایک زوردار کراہ کے ساتھ اپنے زخمی کندھے کو سنبھالا اور لرزتے ہوئے قدموں سے دعا کے قریب پہنچا، اس سے پہلے کہ نوریان اسے چھو پاتا۔ شہریار نے اپنا لہو لہان ہاتھ دعا کے گرد حمائل کر کے اسے اپنی آغوش کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ دنیا کی ہر طاقت، یہاں تک کہ نوریان پاشا سے بھی اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ خبردار نوریان، اسے ہاتھ مت لگانا۔ شہریار کی آواز میں وہ گھن کرش تھی جو نوریان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے اس وفادار دوست کے لہجے میں نہیں سنی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں اس وقت دوستی نہیں بلکہ ایک شوہر کا وہ جارحانہ تحفظ تھا جو اپنی ملکیت پر آنچ آتے دیکھ کر بھپر جاتا ہے۔ یہ اب تمہارے انتقام کا کوئی مہرہ نہیں رہی، نہ ہی یہ فارس کی بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور اس پر پہلا اور آخری حق صرف میرا ہے۔ نوریان کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے اپنی پستول کی گرفت مضبوط کی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہوش میں آؤ شہریار، تم جانتے ہو تم کس کی طرفداری کر رہے ہو؟ یہ اسی خون کا حصہ ہے جس نے میری آئمہ کو برباد کیا۔ تم ایک قاتل کی بہن کے لیے مجھ سے لڑو گے؟ نوریان کی آواز کمرے کی شکستہ دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ شہریار نے ایک تلخ اور صفاقانہ ہنسی ہنسی۔ اس کی نظریں دعا کے اس معصوم مگر وحشت زدہ چہرے پر جمی تھی جو اب اس کے سینے میں سر چھپائے سسک رہی تھی۔ خون؟ تم خون کی بات کرتے ہو نوریان؟ شہریار نے دعا کو مزید خود سے بھینچ لیا۔ کاش تم جانتے کہ اس لڑکی کے رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، تم تو اپنی زبان کاٹ لیتے، لیکن فی الحال صرف اتنا یاد رکھو کہ اگر اس کی طرف تمہارا ایک قدم بھی بڑھا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست ہو یا بھائی۔ میں نے اسے الماری سے نکال کر اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اب اسے یہاں سے صرف میری لاش پر سے ہی گزر کر ہی لے جایا جا سکتا ہے۔ نوریان کا شک ابھی گہرے صدمے میں بدل گیا تھا۔ اسے شہریار کی باتوں میں چھپا وہ لرزہ خیز راز بے چین کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دعا، جو نوریان کی آواز سن کر تھر تھر کانپتی تھی، اب شہریار کے خون آلود وجود میں سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ نوریان کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس آگ کو فارس کے گھر میں لگایا تھا، اس کی چنگاریاں اب اس کے اپنے سب سے قریبی رشتے کو بھسم کرنے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ تم کچھ چھپا رہے ہو شہریار، تم مجھ سے کچھ بہت بڑا چھپا رہے ہو، نوریان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اب دعا کے بازو پر موجود اس پرانے نشان کی طرف اٹھیں جو اب قمیص پھٹنے کی وجہ سے صاف نمایاں تھا، وہی نشان جو پاشا خاندان کے خاص مہروں یا وارثوں کے جسم پر کندھا کیا جاتا تھا۔ نوریان کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسی دلدل میں اتر گیا ہے جہاں پر سچ ایک نیا گناہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ نوریان کے قدم فارم ہاؤس کے اس خون آلود زمین پر جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے، مگر اس کا دماغ کسی بپھرے ہوئے سمندر کی طرح تلاطم خیز تھا۔ شہریار کی باتوں میں چھپی وہ حقارت اور دعا کے بازو پر موجود وہ خاندانی نشان اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ اس نے غصے اور بے بسی کے عالم میں ایک آخری نگاہ اس جوڑے پر ڈالی اور کسی زخمی شیر کی طرح مڑا، اپنے گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کا دل اسے بار بار پکار رہا تھا کہ آئمہ کے پاس پہنچے، وہ آئمہ جو اس وقت اس کے گھر کے حصار میں تنہا تھی اور جس کے گرد سازشوں کے جال بننے شروع ہو چکے تھے۔ ادھر حویلی کے پرسکون نظر آنے والے بیڈ روم میں فضا کسی زہریلے ناک کی طرح گھٹن زدہ ہو چکی تھی۔ زویا نے آئمہ کے سرہانے بیٹھ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، مگر اس کا لمس محبت کا نہیں بلکہ کسی شکاری کی گرفت کا تھا۔ آئمہ کی آنکھیں اب کھلی تھی، مگر ان میں موجود وہ چمک جو کبھی نوریان کے نام سے وابستہ تھی اب دھندلا چکی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو زویا، نوریان لالا ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس اندھیرے سے نکالیں گے۔ آئمہ کی آواز میں ایک لرزتی ہوئی التجا تھی، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی تنگے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہو۔
زویا نے ایک مصنوعی اور بوجھل سرد آہ بھری۔ اس کے لبوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے آئمہ اپنی معصومیت کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وعدے تو مرد صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کرتے ہیں آئمہ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ نوریان پاشا جو پورے علاقے کا ہے بادشاہ تاج ہے، آج ایک ایسی لڑکی کو اپنائے گا جس کا دامن فارس جیسے درندے نے تار تار کر دیا ہو؟ اس نے آئمہ کے کان کے قریب جھک کر اپنی زہریلی سرگوشی جاری رکھی۔ وہ تو صرف پاشا خاندان کی پگڑی اچھالنے سے بچا رہا ہے، ابھی اسی وقت وہ فارم ہاؤس میں اس دعا کے پاس ہے، وہی دعا جو جوان ہے، بے داغ ہے، اور جسے پانے کے لیے نوریان نے تمہیں اس گھر میں قیدی بنا دیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر بھی تمہارے پاس نہیں آیا؟ آئمہ کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں پھڑکنے لگا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب نوریان اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ نظریں احترام کی نہیں بلکہ اس ناپاکی سے گھن کی وجہ سے تھیں جو اب آئمہ کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئمہ نے ہسیانی انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سسکیاں اب گھٹی ہوئی چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ زویا نے موقع پا کر میز پر پڑا وہ پانی کا گلاس آئمہ کی طرف بڑھایا جس میں اس نے پہلے ہی ایک ایسی دوا ملا دی تھی جو انسان کے حواس کو معطل کر کے اسے خودکشی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ یہ پی لو آئمہ، تمہارا گلا خشک ہو رہا ہے، اور یاد رکھنا اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، نوریان پاشا بھی اب کسی اور کا ہو چکا ہے۔ آئمہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ گلاس تھام لیا۔ اس کی نظریں دیوار پر لگی نوریان کی تصویر پر جمی تھیں جہاں اسے اب محبت نہیں بلکہ ایک ایسا طنز نظر آ رہا تھا جو اسے جیتے جی مار دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں وہ زہریلا پانی پی لیا، بے خبر کہ وہ اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کروا رہی ہے۔ نوریان کی گاڑی حویلی کے سنگلاخ راستوں پر ٹائروں کا دھواں اڑاتی ہوئی رکی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے سینے میں ہتھوڑے مار رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے اس خونی منظر اور شہریار کی بغاوت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، مگر آئمہ اس کی زندگی کی وہ آخری حد تھی جسے پار کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ اس کے بوٹوں کی چاپ خالی کوریڈورز میں ایک ہولناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ آئمہ، میں آ گیا آئمہ۔ اس نے ہانپتے ہوئے کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ کی چادریں سلوٹوں سے بھری تھیں جیسے وہاں کوئی تڑپا ہو، اور فرش پر وہ گلاس ٹوٹا پڑا تھا جس میں زویا نے زہر گھولا تھا۔ نوریان کی نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں آئمہ کی وہ انگوٹھی پڑی تھی جو نوریان نے اسے اپنی موت کی پہلی نشانی کے طور پر دی تھی۔ اس کے برابر میں ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھے الفاظ نے نوریان کی روح کو چیرنے کے لیے کافی تھے۔ نوریان، میں اس گندگی اور تذلیل کے بوجھ تلے مزید نہیں جی سکتی۔ آپ نے مجھے بچا کر مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ میری موت کو تول دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں وہاں جہاں کوئی لمس میلا نہیں ہوتا اور جہاں کوئی پاشا اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ اب آپ کو صرف میری لاش ملے گی۔ نوریان کے ہاتھ سے وہ رکعہ چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا آئمہ۔ اس نے ایک وحشیانہ دھاڑ ماری اور کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس کی نظر اچانک کھڑکی سے باہر دور جاتی ہوئی ایک کالی گاڑی پر پڑی جو حویلی کے راستے پچھلے سے نکل رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ آئمہ خود نہیں گئی، اسے لے جایا گیا ہے یا اسے مجبور کیا گیا ہے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر کسی نامعلوم نمبر سے ایک ویڈیو میسج آیا تھا۔ نوریان نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ویڈیو پلے کی۔ سامنے دریا کا بپھرا ہوا کنارہ تھا جہاں آئمہ بدحواسی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ تصویر کے پس منظر سے فارس کی وہی شیطانی ہنسی سنائی تھی جو نوریان کے ڈراؤنے خوابوں کا حصہ تھی۔ دیکھ لو نوریان پاشا، تمہاری عزت اب اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ تم نے میری بہن کو چھینا تھا نا، اب میں تمہاری روح کو دریا بنا برد کر دوں گا۔ ویڈیو کے آخر میں فارس کا ہاتھ آئمہ کے کندھے پر نمودار ہوا اور اس نے آہستہ سے لہروں کی طرف دھکیل دیا۔ نوریان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی پستول اٹھائی اور دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ فارس کا آخری جال ہے یا آئمہ کی زندگی کا آخری موڑ۔ نوریان کی دھاڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک ہولناک سکوت میں بدل گئی تھی۔ اس کے سینے میں سانسیں کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح چل رہی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے پچھلے برآمدے سے ہوتا ہوا اس کچی پگڈنڈی کی طرف بھاگا جہاں گاڑی کے ٹائروں کے تازہ نشانات مٹی پر ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر نظروں میں وہ وحشیانہ جنون تھا جو کسی بھی دیوار کو گرا دینے کے لیے کافی تھا۔ جلال، گاڑی نکالو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ نوریان کی آواز میں وہ قرب تھا جو برسوں کے ضبط کو مٹا چکا تھا۔ ادھر شہر سے دور دنیا کے بپھرے ہوئے کناروں پر جہاں پانی کا شور انسانی سسکیوں کو نگل رہا تھا، آئمہ کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس مٹی اور کیچڑ سے اٹا ہوا تھا
اور اس کے بال ہوا کے بے رحم تھپیڑوں سے اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ زویا کے دیے ہوئے زہریلے پانی نے اس کے حواس کو مفلوج کر دیا تھا۔ اسے اپنے گرد کی دنیا دھندلی اور کالی نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ہر لہر اسے پکار رہی ہو، آ جاؤ ایما، یہاں کوئی تمہیں میلا نہیں کہے گا، یہاں کوئی فارس تمہاری روح کو زخمی نہیں کرے گا۔ خوبصورت منظر ہے نا ایما؟ ایما پیچھے سے فارس کی وہ جانی پہچانی زہریلی آواز ابھری۔ ایما نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، فارس وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے ایما کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ایما کی طرف قدم بڑھائے۔ نوریان پاشا تمہیں بچانے نہیں آئے گا میری جان، وہ تو اس وقت اپنی بہن دعا کے غم میں نڈھال ہے، یا شاید شہریار کے ساتھ اس کے نکاح کا جشن منا رہا ہے۔ تم تو اس کے لیے صرف ایک بوجھ بن چکی تھی، ایک ایسا داغ جسے وہ دھونا چاہتا تھا مگر دھو نہیں سکا۔ ایما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، نوریان مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر فارس کا ہر لفظ اس کے دل پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ فارس نے اس کے بال بالکل قریب آ کر اس کا بازو جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایما کے زخم دوبارہ تازہ ہونے لگے۔ محبت؟ پاشا خاندان والے صرف اپنی انا سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو ایما، اس دریا کی لہریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر تم یہاں سے چھلانگ لگا دو گی تو نوریان پاشا کی غیرت کا جنازہ بھی اسی پانی میں ڈوب جائے گا اور میری جیت مکمل ہو جائے گی۔ اس نے ایما کو آہستہ سے ڈھلوان کی طرف دھکیلا۔ ایما کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا کی مٹیالی لہروں کے بالکل دہانے پر جا پہنچی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اندھیرے میں دور سے نوریان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ نوریان آ رہا تھا مگر ایما کے اندر جمی وہ خودکشی کی خواہش اب اس کے خوف پر غالب آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نوریان کا آخری نام اپنے آخری بار لبوں پر لیا۔ فارس نے دیوانگی کے عالم میں اس کے کندھے پر ہاتھ ڈالا تاکہ اسے آخری دھکا دے سکے کہ اچانک فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی اور فارس کے ہاتھ سے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا۔ نوریان پاشا پہنچ چکا تھا، اس کی آنکھیں خون خوار تھیں اور پستول کا دہانہ اب بھی دھواں اگل رہا تھا۔ فارس، اگر تم نے اسے چھوا بھی تو میں تمہارے وجود کا ایک ایک ٹکڑا اس دریا کے مچھلیوں کو کھلا دوں گا۔ نوریان کی آواز دریا کے شور پر بھاری پڑ رہی تھی۔ ایما نے لڑکھڑاتے ہوئے نوریان کی طرف دیکھا مگر اس کے قدم اب بھی لہروں کی طرف مائل تھے۔ نوریان کی گولی فارس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی مگر فارس کے چہرے پر درد کی ایک ایسی زیادہ ہی وحشیانہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے لہو لہان ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایما کے کندھے پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ بہت دیر کر دی نوریان پاشا، تمہاری گولی مجھے تو مار سکتی ہے مگر ایما کے دل میں اترے ہوئے اس زہر کو نہیں نکال سکتی جو تم نے اسے دیا ہے۔ فارس کی آواز دریا کے شور میں ایک منحوس بازگشت کی طرح گونجی۔ نوریان نے دیوانہ وار قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں ایما کے زرد چہرے پر جمی تھیں جو ہوش و خرد سے بیگانہ لگ رہی تھیں۔ ایما، میری طرف دیکھو، میں آ گیا ہوں، تمہارا نوریان، یہ سب جھوٹ ہے، یہ درندہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ نوریان کی آواز میں وہ التجا تھی جو کسی چٹان کو بھی پگھلا دے مگر ایما کی نظروں میں موجود وہ دھند کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے نوریان کو دیکھا مگر اسے نوریان کے چہرے پر وہ محبت نظر نہیں آئی بلکہ اسے زویا کی وہ زہریلی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ تمہاری ناپاکی سے گھن کھاتا ہے۔ نوریان، ایما کے لبوں سے ایک دھیمی ہوئی ٹوٹی ہوئی سسکی نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ نوریان کی طرف بڑھانا چاہا مگر پھر سے اپنا وہ طاقتور وجود یاد آ گیا جسے وہ اب نوریان کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، میں میلی ہو چکی ہوں، میں پاشا خاندان کی پگڑی پر وہ دھبا ہوں جو کبھی نہیں دھلے گا۔ مجھے مرنے دے نوریان، مجھے اس دنیا کی آغوش میں سکون مل جائے گا۔ نہیں، نوریان دھاڑا اور اپنی پستول پھینک کر ایما کی طرف جھپٹا مگر اسی لمحے فارس نے ایما کو ایک آخری اور زوردار دھکا دیا۔ ایما کا پاؤں ڈھلوان سے پھسلا اور وہ کسی کٹے ہوئے پرندے کی طرح بپھری ہوئی لہروں کی طرف گرنے لگی۔ نوریان نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور ایما کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر اس کی انگلیاں ایما کے دوپٹے کو چھو کر رہ گئیں۔ ایک زوردار چھپاک کی آواز آئی اور ایما کا سفید لباس اندھیری لہروں میں گم ہو گیا۔ نوریان نے بغیر ایک سیکنڈ سوچے اسی ٹھنڈے اور یخ بستہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پیچھے کھڑے فارس نے ایک کہکا لگایا، اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ اس نے نوریان کی روح کو دریا برد کر دیا تھا۔ لیکن اسی وقت جلال اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن قریب آنے لگے۔ فارس نے اپنا زخمی بازو پکڑا اور جھاڑیوں کے پیچھے موجود اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ دریا کے اندر نوریان اندھیرے میں ایما کے وجود کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا مگر نوریان کی محبت اس موت کے کھیل سے زیادہ طاقتور تھی۔ اسے ایما کا سفید لباس لہروں کے نیچے نظر آیا۔ اس نے پوری قوت سے غوطہ لگایا اور ایما کی بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جب وہ اسے ساحل پر لے کر آیا تو ایما کی نبض ڈوب رہی تھی اور اس کا سانس رک چکا تھا۔ نوریان نے اسے ریت پر لٹایا اور دیوانہ وار اس کے سینے کو دبانے لگا۔ ایما، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آنکھیں کھولو ایما، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔
नूरियान के आंसू आयमा के भीगे हुए चेहरे पर गिर रहे थे। वो उसे मसनूई सांस दे रहा था और मुसलसल उसका नाम पुकार रहा था। आखिरकार आयमा के हलक से पानी निकला और उसने एक जोरदार खांसी के साथ अपनी आंखें खोल दी। नूरियान ने उसे फौरन अपने सीने से लगा लिया। उसका वजूद शिद्दत जज्बात से लरस रहा था। तुम ठीक हो आयमा? मैं यहाँ हूँ तुम्हारा हिसार बनकर। लेकिन आयमा की नज़रें अब भी साकित थीं। उसे बचा तो लिया गया था मगर उसकी रूह अब भी उस दरिया की गहराइयों में कहीं भटक रही थी। नूरियान उसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी उसे शहरयार के पास पहुंचना था और उस दुआ का हिसाब लेना था जिसने उसके ख़ानदान की जड़ों में आग लगा दी थी। नूरियान पाशा ने आयमा के ठंडी और भीगे हुए वजूद को अपनी बाहों में किसी पेशे कीमती मता की तरह समेट रखा था। वो उसे गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लिटाकर खुद स्टीयरिंग व्हील पर काबिज हुआ और गाड़ी को दीवानावार अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। उसकी अपनी कमीज तार तार थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर रेत और खून की आमेजिश थी, मगर उसकी नज़रें सिर्फ रिव्यूअर मिरर में साकित पड़ी आयमा पर जमी थी। आयमा, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो बार बार हंसानी अंदाज में बड़बड़ा रहा था। आयमा की आंखें अब अध खुली थी मगर उनमें कोई शनासाई नहीं थी। सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था जो मौत से भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। नूरियान का दिल कट कर रहा क्या था। उसने आयमा को दरिया की लहरों से तो निकाल लिया था मगर उसके अंदर लगी उस आग को कैसे बुझाता जो शक और तजलील ने भड़काई थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आयमा को मुंतकिल करने के बाद नूरियान कॉरिडोर में नर्स बेंच पर ढेर हो गया। उसके कानों में अभी फारिस की वो शैतानी हंसी और जोया की वह जहरीली सरगोशियाँ गूंज रही थीं। उसे रह रहकर फार्म हाउस का वो मंजर याद आ रहा था जहाँ शहरयार ने दुआ को अपनी आगोश में छुपाया था और उसे पाशा ख़ानदान का खून करार दिया था। नूरियान ने गुस्से में अपना सर दीवार से दे मारा। कौन है वो लड़की और शहरयार मुझसे क्या छुपा रहा है? उसके अंदर का शक अब एक वहशियाना तजस्सुस में बदल चुका था। उसने जलाल को इशारा किया जो पास ही सर झुकाए खड़ा था। जलाल, फार्म हाउस चलो, मुझे इस सच का सामना करना है जो मेरे दोस्त ने मुझसे छुपाया है। अगर वो लड़की पाशा ख़ानदान का खून है तो मुझे जानना है कि वो किसका गुनाह है। नूरियान जब दोबारा फार्म हाउस पहुंचा तो वहां अब एक पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। हर तरफ गोलियों के निशानात और बारूद की बास थी जो उस रात की वहशत की गवाही दे रही थी। वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ शहरयार और दुआ मौजूद थे। दरवाज़ा अध खुला था और अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी। नूरियान ने देखा कि शहरयार बेड पर नीम दराज है। उसके कंधे पर पट्टी बंधी और दुआ उसके कदमों में फर्श पर बैठी उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामे सो रही थी। ये मंजर देखकर नूरियान के तन बदन में आग लग गई थी। उसने ठोकर मारकर दरवाज़ा पूरा खोला जिसकी आवाज़ से दुआ हड़बड़ा कर उठी और खौफज़दा नज़रों से नूरियान को देखने लगी। बाहर निकलो शहरयार और उस लड़की को भी साथ लाओ। नूरियान की आवाज़ में वो सर्द मेहरी थी जो किसी बड़े तूफान का पेशा खैमा होती है। शहरयार ने कराहते हुए उठने की कोशिश की। दुआ ने उसे सहारा देना चाहा मगर शहरयार ने उसे नरमी से पीछे कर दिया। नूरियान, आयमा कैसी है? शहरयार ने दबी आवाज़ में पूछा। नूरियान ने एक वहशिया कहका लगाया। मेरी आयमा दरिया की लहरों से लड़ कर आई है और तुम यहाँ इस नापाक वजूद की खिदमत करवा रहे हो। बोलो शहरयार, क्या सच है ये इस लड़की का? तुमने इसे पाशा ख़ानदान का खून क्यों कहा? शहरयार ने दुआ की तरफ देखा जिसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गई थीं। उसने एक लंबी सांस ली और नूरियान की आंखों में आंखें डालकर बोला, नूरियान, तुमने हमेशा अपने बाप अफजल पाशा को एक आइडियल समझा, एक ऐसा इंसान जिसकी गैरत पर कभी आँच नहीं आई। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे बाप ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह इस मासूम बच्ची की माँ के साथ किया था। नूरियान का रंग फक हो गया, उसके हाथ लरसने लगे। शहरयार ने बात जारी रखी। दुआ तुम्हारी सौतेली बहन है नूरियान। अफसर पाशा ने उसकी माँ को धोखे से निकाह के जाल में फंसाया और जब दुआ पैदा हुई तो इसे और इसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। फारिस के बाप ने इस राज को पाला और फारिस ने उसे तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाया। नूरियान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। वो धाड़ा और शहरयार का गिरबान पकड़ लिया मगर उसी लम्हे दुआ ने आगे बढ़कर नूरियान का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में वही मखसूस चमक थी जो नूरियान ने बचपन में अपने बाप की आंखों में देखी थी। लाला, ये सच है। दुआ की आवाज़ में एक अजीब सी शिकस्तगी और अपनाइयत थी। उसने अपनी कमीज़ का कॉलर थोड़ा पीछे किया जहाँ उसकी गर्दन के पास वही पैदाइशी निशान था जो नूरियान के अपने सीने पर भी मौजूद था। पाशा ख़ानदान की वो मोहर जो कभी झूठ नहीं बोलती। नूरियान साकित रह गया। उसने पहले बहन को जलील करने के लिए उसका निकाह करवाया, जिसके वजूद को मिटाने की कसम खाई, और वो इसका अपना ही खून थी। उसी के बाप का वो गुनाह जो अब उसके सामने सर उठाने के लिए खड़ा था, और वो पीछे हटते हुए किसी दीवार से जा लगा। उसके कानों में साई साई हो रही थी और कमरे की दीवारें उसके गिर्द घूमती महसूस हो रही थी। वो निशान, वो मेहर और वो इसके अपने वजूद का हिस्सा थी। आज उस लड़की की गर्दन पर चमक रही थी जिसे उसने बाजार मिस्र की तरह नीलाम करने की कोशिश की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बाप, वो तो शराफत का इस्तारा थे। नूरियान की आवाज़ एक शिकस्त खूरदा सिपाही की तरह लरस रही थी।
اس نے دعا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسا غرب تھا جو برسوں کی محرومی سے کشید کیا گیا تھا۔ شہریار نے بیڈ سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے نوریان کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نوریان، حقیقت تلخ ہوتی ہے مگر بدلتی نہیں۔ افضل پاشا نے دعا کی ماں کو ایک گمنام گاؤں میں نکاح کے نام پر رکھا، اور جہاں ان کی سیاست اور وقار پر حرف آنے لگا تو انہوں نے اسے اور اس ننھی سی جان کو فارس کے باپ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مگر اس شخص نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے تمہارے خلاف ایک ایٹم بم بنا کر پالا۔ فارس نے آئمہ کے ساتھ جو کیا وہ اسی نفرت کا بدلہ تھا جو تمہارے باپ نے بوئی تھی۔ نوریان نے ایک وحشیہ چیخ ماری اور قریب پڑا ہوا گلدان دیوار پر دے مارا۔ تو میں نے اپنی ہی بہن کا سودا کیا، میں نے آئمہ کے بدلے اپنی ہی رگوں کے خون کو اس آگ میں جھونک دیا۔ اس کی آنکھوں میں لہو رنگ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دعا کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھی اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس نے ناپاک کہا تھا وہ تو اسی کے باپ کی نشانی تھی جسے وہ برسوں سے ڈھونڈنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ دعا آہستہ سے اٹھی اور نوریان کے قریب آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نوریان کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے اس نے تھوڑی دیر پہلے پستول تانی تھی۔ لالا، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، میں تو اس جیل میں بھی صرف اس لیے جیتی رہی کہ ایک دن میرا بڑا بھائی آئے گا اور مجھے اس جہنم سے نکال لے جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے نکالنے نہیں بلکہ کسی اور جہنم میں پھینکنے آ رہے ہیں۔ نوریان کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس نے ایک دم دعا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ لمس نہیں تھا جو وہ آئمہ کو دیتا تھا، یہ وہ تڑپ تھی جو ایک بھائی کو اپنی بچھڑی ہوئی بہن کے ملنے پر ہوتی ہے۔ اس نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے انتقام کی آگ میں اپنے ہی گھر کو جلا دیا۔ شہریار یہ منظر دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گیا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ ابھی آئمہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور فارس اب بھی آزاد تھا۔ نوریان، رونے کا وقت نہیں ہے۔ فارس کو معلوم ہو چکا تھا کہ تم سچ جان گئے ہو۔ وہ اب بھی آئمہ پر آخری بار کرے گا تاکہ تمہیں مکمل طور پر توڑ سکے۔ اب تمہارا ابھی ہسپتال پہنچنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ جائے۔ نوریان نے اپنی آنکھیں پوچھیں۔ اس کی آنکھوں میں اب پچھتاوے کی جگہ ایک اور نئی اور زیادہ ہولناک آگ بھڑک رہی تھی۔ جلال، گاڑی تیار کرو، آج پاشا خاندان کا حساب ہوگا اور اس بار میں صرف اپنی بہن کا نہیں اپنی عزت کا بھی بدلہ لوں گا۔ اس نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے شہریار کے سپرد کیا۔ شہریار، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا۔ میں آئمہ کو بچانے جا رہا ہوں اور اگر میں واپس نہ آؤں تو دعا کو بتانا کہ اس کا بھائی گنہگار ضرور تھا مگر غدار نہیں۔ نوریان نے اپنی گاڑی ہسپتال کی عمارت کے سامنے ایک چیختے ہوئے بریک کے ساتھ روکا۔ بارش اب موسلا دھار برس رہی تھی جیسے آسمان بھی پاشا خاندان کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ نوریان نے گاڑی سے نکلتے ہی اپنی پستول نکالی اور کوریڈور کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف آئمہ کا وہ معصوم چہرہ تھا جو دریا کی لہروں میں گم ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فارس اب زخمی سانپ کی طرح ہے اور وہ آئمہ کو مٹا کر نوریان کے وجود کی آخری کڑی بھی توڑنا چاہتا ہے۔ ہسپتال کے تیسرے فلور پر جہاں ICU واقع تھا ایک عجیب سا سناٹا داری تھا۔ نوریان نے دیکھا کہ وہاں تعینات گارڈز فرش پر ہوش پڑے ہیں۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ نہیں آئمہ! وہ دیوانہ وار بھاگا اور ICU کا شیشہ والا دروازہ ٹھوکر مار کر کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر نوریان کی روح کانپ گئی۔ آئمہ بیڈ پر لیٹی تھی، آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر لگا تھا اور اس کے سرہانے فارس کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پٹی بندھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک بھاری انجیکشن تھا جس میں نیلا مایا بھرا ہوا تھا۔ فارس کے چہرے پر وہ شیطانی سکون تھا جو صرف اس قاتل کے چہرے پر ہوتا ہے۔ رک جاؤ فارس! نوریان کی آواز میں وہ دھاڑ تھی جس سے کمرے کی مشینیں بجنے لگیں۔ اس نے پستول فارس کے ماتھے پر تان لی۔ اگر تم نے اسے چھوا بھی تو میں تمہارے جسم کے پرخچے اڑا دوں گا۔ فارس نے ایک سرد اور کرختا کہکا لگایا۔ اس نے انجیکشن کی سوئی آئمہ کے ڈرپ کی نالی کے بالکل قریب کر دی۔ گولی چلاؤ نوریان پاشا، ایک گولی میرے سینے میں اترے گی اور یہ زہر آئمہ کی رگوں میں۔ دیکھو، اس لڑکی کو تم نے بچایا تھا نا، اب دیکھو کہ تمہارے سامنے یہ کیسے تڑپ تڑپ کر مرتی ہے۔ تم نے میری بہن کا سودا کیا تھا، میں تمہاری محبت کا جنازہ اٹھاؤں گا۔ نوریان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ میری بہن ہے فارس، دعا میری اپنی سگی بہن ہے، مجھے سچ معلوم ہو چکا ہے۔ نوریان کی آواز میں ایک لرزہ خیز پچھتاوا تھا۔ میں نے گناہ کیا مگر اس میں آئمہ کا کیا قصور ہے؟ اسے چھوڑ دو، مجھے مار دو۔ فارس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیلی مگر پھر وہ دوبارہ وحشت سے بھر گئیں۔ بہن؟ اب یاد آیا تمہیں؟ جب اسے بازار میں کھڑا کیا تھا تب خون یاد آیا نہیں تھا؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے نوریان پاشا، پاشا خاندان کا سورج اب غروب ہونے والا ہے۔ اس نے جیسے ہی انجیکشن دبانے کی کوشش کی نوریان نے پستول پھینکی اور کسی چیتے کی طرح فارس پر جھپٹا۔ دونوں فرش پر گرے اور ایک خونی کشمکش شروع ہو گئی۔ فارس نے نوریان کے زخمی کندھے پر مکہ مارا جس سے نوریان کی چیخ نکل گئی مگر نوریان نے فارس کا گلا اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ اچانک بیڈ پر موجود آئمہ کے ہاتھ میں ایک جنبش ہوئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے سامنے موجود اس وحشیانہ منظر کو دیکھا۔ اس نے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ نوریان!
اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید صرف نوریان کا دل ہی اسے سن سکتا تھا۔ نوریان نے جیسے ہی آئمہ کی آواز سنی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارس نے جیب سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر نوریان کے پہلو میں اتار دیا۔ نوریان کے حلق سے ایک کرخناک چیخ نکلی اور اس کا وجود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، مگر اس نے اپنے پہلو سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر فارس کا وہ ہاتھ جکڑ لیا جس میں خنجر تھا۔ نوریان کی آنکھوں میں اس وقت موت نہیں تھا، بلکہ اپنی محبت کو کھونے کا وہ ہولناک خوف تھا جو انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ اس نے پوری قوت سے فارس کا سر فرش پر دے مارا، 1 2 3 بار، یہاں تک کہ فارس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی آنکھیں چھت کو گھورتی رہ گئیں۔ نوریان نے ہانپتے ہوئے اسے پرے دھکیلا اور لڑکھڑاتے قدموں سے آئمہ کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ آئمہ دیکھو، میں یہاں ہوں۔ نوریان نے خون آلود ہاتھوں سے آئمہ کا چہرہ چھوا۔ آئمہ کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سکون تھا، جیسے اس نے اپنے محافظ کو پہچان لیا ہو۔ اس نے نحیف ہاتھ سے نوریان کی پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ آپ آ گئے لالا۔ اس کی آواز ریشم کی طرح نرم تھی۔ نوریان نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے وارڈ کا دروازہ دوبارہ کھلا اور شہریار اور دعا اندر داخل ہوئے۔ دعا نے جب اپنے بھائی کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کے حلق سے ایک سسکی نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی نوریان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نوریان نے اسے دیکھا اور پھر شہریار کی طرف، جس کی آنکھوں میں اب کوئی گلہ نہیں تھا، صرف ایک تسلی تھی۔ نوریان نے دعا کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا اور آئمہ کا ہاتھ تھام کر ایک لمبی پرسکون سانس لیتی۔ 3 ماہ بعد پاشا حویلی کے در و دیوار اب بارود کی بو سے نہیں بلکہ رات کی رانی کی مہک سے مہک رہے تھے۔ وہ حویلی جو کبھی انتقام کا مرکز تھی، اب ایک نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ آئمہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پہلی والی مسکراہٹ تو شاید کبھی لوٹ کر نہ آتی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وقار آ گیا تھا جو کسی بھی طوفان سے لڑ کر بچ نکلنے والی عورت کا خاصہ ہوتا ہے۔ نوریان نے حویلی کے صحن میں بنے اس پرانے مزار کے پاس ایک نئی یادگار بنوائی تھی، دعا کی ماں کی یادگار۔ اس نے دنیا کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ دعا اس کے باپ کا گناہ نہیں، بلکہ پاشا خاندان کا وہ حق ہے جسے برسوں سے دبایا گیا تھا۔ دعا اب صرف ایک نام نہیں تھا، وہ اس حویلی کی رونق بن چکی تھی، جسے شہریار کی محبت نے ایک ایسا حصار دے دیا تھا جہاں اب کوئی فارس قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ شہریار اور نوریان اب ایک دوسرے کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے، مگر وہ خاموشی اب شرمندگی کی نہیں بلکہ گہرے احترام کی تھی۔ شہریار نے نوریان کو وہ سب کچھ دیا جو ایک سچا دوست دے سکتا ہے، اس کی بہن کی حفاظت اور اس کی روح کا سکون۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب نوریان بالکنی میں کھڑا آئمہ کو صحن میں دعا کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ تمام پہیلیاں اب سلجھ چکی ہیں۔ آئمہ کی پاکیزگی اس کے جسم کے داغوں میں نہیں بلکہ اس کی روح کی ثابت قدمی میں تھی، اور دعا کی پہچان اس کے ماضی میں نہیں بلکہ اس کے حال میں تھی۔ نوریان نے اپنے پہلو میں پڑے اس زخم کو چھوا جو اب ایک نشان بن چکا تھا، ایک ایسا نشان جو اسے یاد دلاتا رہا کہ انتقام کی آگ صرف راگ پیدا کرتی ہے، جبکہ محبت کی تپش کچھ رشتوں کو کندن بنا دیتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمکنے لگے تھے۔ پاشا خاندان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ختم ہو چکا تھا اور اب ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، جس کی بنیاد نفرت نہیں تھی بلکہ درگزر اور سچی محبت پر تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں انتقام کا زہریلا دھواں مکمل طور پر چڑھ چکا تھا۔ آج کی شام پاشا حویلی کے در و دیوار پر وہ اجالے اترتے جن کی تمنا نسلوں سے کی جا رہی تھی۔ حویلی کے کشادہ لان میں جہاں کبھی صرف مسلح گارڈز کا پہرا ہوتا تھا، اب سفید گلابوں کی مہک رقص کر رہی تھی۔ نوریان پاشا، جس کے چہرے کی سختی اب ایک گہرے سکون میں بدل رہی تھی، بیلکنی میں کھڑا نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر میں آئمہ کھڑی تھی، اس کا ہاتھ نوریان کے ہاتھ میں محفوظ تھا۔ آئمہ کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو اسے دریا کی لہروں تک لے گیا تھا، بلکہ ان میں وہ اعتماد تھا جو صرف اس عورت کو ملتا ہے جسے اس کا مان واپس مل جائے۔ نوریان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے دھیرے سے کہا، آئمہ، تم نے مجھے معاف کر کے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب یہ حویلی تمہاری مسکراہٹ کی اسیر رہے گی۔ آئمہ نے جواب میں صرف اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا، ایک ایسی خاموشی جو ہزاروں لفظوں پر بھاری تھی۔ نیچے لان میں شہریار اور دعا ٹہل رہے تھے۔ دعا جو کبھی ایک سہمی ہوئی قیدی تھی، اب پاشا خاندان کی وہ شہزادی بن چکی تھی جس کا حق نوریان نے پوری دنیا کے سامنے تسلیم کیا تھا۔ شہریار کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو ایک فاتح کے پاس ہوتا ہے، وہ فاتح جس نے جنگ تلوار سے نہیں بلکہ محبت اور سچائی سے جیتی تھی۔ دعا نے رک کر ایک کھلتا ہوا گلاب توڑا اور شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار صاحب، آپ نے مجھے اس وقت اپنایا جب میرا کوئی نام نہیں تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میری سب سے بڑی پہچان آپ کا نام ہے۔ شہریار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دعا، تم وہ نور ہو جس نے پاشا خاندان کے تاریک گناہوں کو دھو ڈالا۔ تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جو برسوں کی ریاست کے بعد قبول ہوئی۔ دور حویلی کے مرکزی گیٹ کے پاس جلال اور باقی وفادار ملازم اب کسی خوف میں نہیں بلکہ خوشی میں مگن تھے۔ فارس کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور اس کے ہاتھ سے ہی وہ تمام مہرے بھی بکھر گئے تھے جنہوں نے اس خاندان کو برباد کرنے کی سازش کی تھی۔ زویا کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور وہ اب تنہائی کی قید خانے میں اپنی ہی نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے وہ بھی اس ملاپ کی گواہ ہو۔
नूरजान ने नीचे झांक कर अपने दोस्त शहरयार को देखा और फिर अपनी बहन दुआ को। उसे एहसास हुआ कि असल ताकत इंतकाम में नहीं बल्कि अपने खून को पहचानने और रिश्तों की हरमत बचाने में है। नूरजान, आयमा, शहरयार और दुआ अब हवेली के सीढ़ियों पर एक साथ जमा थे। ये चार वजूद जो कभी गलत फहमी और दुश्मनों की भेंट चढ़ने वाले थे, अब एक ऐसी जंजीर की कड़ियाँ बन चुके थे जिसे तोड़ना नामुमकिन था। नूरजान ने सब की तरफ देखकर एक पुरअज़म मुस्कुराहट के साथ कहा, आज से इस हवेली में कोई पाशा नहीं होगा, सिर्फ एक ख़ानदान होगा जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर होगी। हवा के एक सर झोंके ने उनके चारों को अपनी आगोश में ले लिया, जैसे कुदरत उनके ज़ख्मों पर मरहम रख रही हो। रात की खामोशी में अब सिर्फ मोहब्बत के गीत सुनाई दे रहे थे। तमाम पहेलियाँ सुलझ गई थीं, तमाम ज़ख्म भर गए थे और पाशा ख़ानदान की तारीख का सबसे खूबसूरत बाब अब शुरू हो रहा था।